کیس میں کچھ ہے نہیں تو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو کہ اگر کیس کا کوئی فیصلہ دیں گے تو پھر اس کو اپ ہولڈ کتنا عرصہ کریں گے. ایک جعلی کیسز بنائے ہوئے ہیں نہ ان کو مطلب کوئی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک انتہا ہے, بدترین دور میں کہتی ہوں فسطائیت بھرا چل رہا ہے. ان عدالتوں میں, یہ دہشت گردی کی عدالتوں میں دہشت گرد نظر نہیں آتے آپ کو, سارے پولیٹیکل ورکرز اور معصوم پولیٹیکل ورکرز نظر آ رہے ہیں. ان کو یہاں پر لایا جاتا ہے, ان پہ جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں, پھر وہ لا تعداد FIRیں بنتی ہیں. پھر ہمارے یہ ILF کی ہماری ٹیمز ہیں جو دن رات ایک کر رہی ہیں اور وہ پوری کارروائی سے گزارنے کے بعد پھر بیچارے مچل کے پورے کرتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ایک فسطائیت ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, جو ٹارگیٹڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اور خان صاحب کے تو جتنے بھی کیسز بنائے گئے, میں کہتی ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کے بدترین کیسز, عدت کیس جیسا فضول کیس, سائفر کیس جیسا جعلی کیس, اور اس میں پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو سزائیں بھی دے دی گئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہ ہائی کورٹ پہ گئے اور میرٹ پہ کنٹیسٹ ہوئے تو سارے ختم ہو گئے. القادر جیسا فریولس اور گھٹیا کیس جو ہے وہ بھی ایک شرمندگی ہے اگر اس طرح کے کیسز عدالتوں میں لائے جا رہے ہیں اور فیبریکیٹڈ کیسز بنائے جا رہے ہیں. اب اس پہ کیا فیصلہ دے جب کوئی کیس ہی نہیں ہے تو کیا فیصلہ؟ اچھا میم یہ بتائیے گا کہ اب فیصلہ آج سنایا جانا تھا ڈیالہ میں, ہم لوگ لاسٹ سماعت میں موجود تھے, کافی لیٹ اس کی جو ہے سماعت کمپلیٹ ہوئی اور فیصلہ محفوظ کیا گیا, اور آج پھر اس کو ڈیلے ٹیکٹکس کے طور پہ آگے لے جایا گیا. کیا یہ مذاکرات کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ مذاکرات اگر ہو جاتے ہیں تو عمران خان کو بری کر دیا جائے گا, اس وجہ سے ڈیلے کیا جا رہا ہے, یا اگر مذاکرات نہیں ہوتے, کامیاب نہیں ہوتے تو عمران خان کو اس میں سزا سنا دی جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ عمران خان کسی کیس یا کسی جرم کی وجہ سے قید نہیں ہے, وہ سیاسی قیدی ہے. ان کا جرم پاکستان کی عوام کو شعور دینا ہے. ان کا اصلی جرم ایبسولوٹلی ناٹ کہنا تھا, اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ لینا تھا. ان کا جرم پاکستان سے محبت کرنا ہے اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے اچھی 3.5 سال کی حکومت چلا کے 6.1 پہ لے کر جانا ہے گروتھ ریٹ. ان کے یہ وہ ان چیزوں کے مجرم ہیں جس پہ ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. کیسز تو سارے ہی جعلی ہیں. یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیل پر آ جائیں, ہماری کئی بھی ساری باتیں مان لیں, ہمارے ساتھ NRO کر لیں, ہماری منتیں ترلے جو جاری ہیں اس وقت ان کو ایکسیپٹ کر لیں تو ان کو ہم باہر نکال دیں گے. عمران خان اور ان کے ساتھی اور جو ہم جیسے لوگ جو یہ کیسز بھگت رہے ہیں, ان میں سے کوئی کیس بھی اصلی کیس تو ہے نہیں. تو اس لیے اس طرح کا یہ صرف پولیٹیکل ٹارگیٹنگ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو جوڈیشل جو وار فیئر کی بجائے لا فیئر کیا جا رہا ہے, یہ آنے والے وقتوں میں اس چیز کے خمیازے ان کو بھگتنے پڑیں گے. 20 جنوری ایک ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھانے جا رہے ہیں اور بہت امپورٹنس رکھ رہی ہے پاکستان میں. یہ تاریخ سننے میں آ رہا ہے, لگ بھی رہا ہے, وائبس بھی آنا شروع ہو گئی ہیں امریکہ کی طرف سے, ایک پریشرائز جو ایک ماحول بنانا شروع کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کہ واقعی میں کیا عمران خان کے حق میں یہ بہتر ہونے جا رہا ہے, عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی. اور ظاہر سی بات ہے ایک سیاسی قیدی ہیں عمران خان, آپ بھی ابھی کہہ چکی ہیں, اور اس کے علاوہ کیسز جو ہیں وہ تمام تر کیسز میں بوگس ہیں جو ہائی کورٹ جس کو ہمیشہ اڑاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو 20 کے بعد واقعی عمران خان جو ہے, آپ کی جو رہائی ہے وہ جلد از جلد متوقع ہو سکتی ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی اب ویسے ہی وہ انلیگلی ڈیٹینڈ ہے, کوئی لیجیٹمیسی تو نہیں ہے ان کی ڈیٹینشن میں. ان کو تو صرف سائیکولوجیکل پریشر کیا جا رہا ہے, سائیکولوجیکل ٹارچر کیا جاتا ہے. ان کے ورکرز کو جس طرح مارا گیا, آج ہمارے جو بہت پیارا بھائی تھا ہمارا اٹک سے ادریس صاحب, جن کو گولی لگی تھی 26 تاریخ کو, اور وہ اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کل وہ شہید ہو گئے ہیں. تو اس طرح کی بے تحاشا داستانیں ہیں, اور یہ تکلیف اور دکھ جو ہے یہ خان صاحب برداشت کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے یہ بچے ہیں ہمارے, یہ ہمارے اپنی خاندان ہے جن کے ساتھ یہ سارا, اور یہ ایک پاکستانی ہے جن کی یہاں پر ایک جس کو کہتے ہیں بطور پاکستانی کانسٹیٹیوشن ان کو حقوق دیتا ہے جو جن کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو 20 تاریخ ہو یا نہ ہو, لیکن پاکستان کے آئین کی جس طرح پامالی کی گئی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر تو بڑا کھل کے یہاں ہو جائے گا کہ یہاں پر کوئی ڈیسیژن, نہ عدالتیں آپ کی آزاد ہیں اور نہ کچھ اور ادارے جو ہیں وہ آزاد ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور رول آف لاء کے تحت فری اینڈ فیئر ٹرائلز ہونے چاہیے. جھوٹے مقدمات ہیں تو ان کو ختم کرنا چاہیے. آپ نے دیکھ لیا جو بھی کیس گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہے, وہ اس کو کئی میرٹ پہ تو سسٹین نہیں کر سکے کیونکہ کیسز ہی سارے جھوٹے ہیں. صرف اور صرف ٹارگیٹنگ کی جاتی ہے ذلیل و خوار کرنے کے لیے, ورکرز کو خوار کرنے کے لیے. لیکن آفرین ہے ہمارے وکلا پہ, ابھی ڈاکٹر علی عمران صاحب ان کی پوری ٹیم کھڑی ہے کہ یہ دن رات ایک کر رہے ہیں. ہمارے ILF والے ہمارے بچوں کو جا کے ہمارے کارکنان کو پوچھتے ہیں, ان کی بیلز کراتے ہیں. ابھی بھی اندر کافی ساری بیلز لگی ہوئی ہیں, اور وہ پھر یہ جھوٹے کیسز چلتے رہتے ہیں. لیکن میں کہوں گی کہ عدالتوں کو اصلی دہشت گردوں پہ فوکس کرنا چاہیے. یہاں پر میں اتنے دنوں سے اب آ رہی ہوں, 1.5-2 سال ہو گئے, ہمیں تمام دہشت گردی کی عدالتوں میں بڑی رونق لگی ہوئی ہے, اور جج صاحب بھی بڑے خوش میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میم آپ نے کارکنان کی بات کی ہے, لیکن اس رونق میں کہیں مجھے اصلی دہشت گرد نظر نہیں آتے, سارے پولیٹیکل ورکرز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے جو کارکنان شہید ہوئے ہیں, انیس ستی شہید, اس کے گزشتہ دنوں اس کے بھائی کو بھی اٹھایا گیا, اس کے کزن جو تھے ان کو بھی اٹھایا گیا ہے, اور ابھی تک وہ جو ہے وہ نامعلوم جگہ پہ ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے؟ جو لوگ کارکن جو ہیں وہ شہید ہو گئے, اب ان کی فیملیز کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا.
देखिए ये तो फिर अब आप लोगों के सामने हर चीज़ आया हो गई है ना, इतनी डेस्परेशन हो गई है कि खुल के मतलब पहले गोलियां मारी हैं, फिर अब उनके लोगों को भी आप उठा रहे हैं। लेकिन ये आप बहुत अरसे तक इस तरह का जुल्म और फसाइयत इस मुल्क में कभी नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं जी पहले भी तो ये सब कुछ होता रहा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इवन बदतरीन डिक्टेटर्स के दौर में भी चादर चार दीवारी की पामाली नहीं होती थी। यहाँ तो माएँ बहनें बेटियों को घसीट के उठा के ले जाया जाता है, छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है। कितने लोग हैं जो अपने वालिद के या भाई के जनाजों के साथ छोटे बच्चे गए हैं, 12 साल के 14 साल के जुवेनाइल हैं, उनको ले गए हैं, उनको जाके अदालतों में 6 मुकदमों में नामजद कर दिया है। तो अब तो कोई रेड लाइंस नहीं रह गई, कोई लाइंस ही नहीं रह गई हैं। और मैं समझती हूँ कि ये लॉफेयर का जो एक वो आखिरी स्टेज होगी इतनी बदतरीन जुल्म तशद्दुद की और जो लॉलेसनेस की है। लेकिन इस मुल्क को आगे चलना है, ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के लिए खड़े हैं। इस मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशन को जब तक यहाँ प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ना मुल्क तरक्की करते हैं ना कौमें आगे बढ़ती हैं। हमारी तो यही जद्दोजहद है, यही इमरान खान का नज़रिया है, यही इमरान खान की जद्दोजहद है। वो अपने मुल्क और अपनी कौम के तरक्की के लिए, उनकी बका के लिए खड़े, और हम सारे भी इसीलिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आप किस FIR में आज यहाँ पे आई थी, कितनी FIR आप पे दर्ज है? देखिए जी, ये जो 26 नवंबर के बाद इन्होंने FIR झूठी बनाई हैं, जाली, उनमें से 5 अभी हमें पता चली है। मैं उनमें अबूरी ज़मानतों के लिए आई थी, और अभी हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे काउंसिल भी हैं, डॉक्टर अली इमरान साहब, इनकी टीम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन डालने जा रहे हैं कि और कितनी FIR हैं जिनमें नामजद किया गया है, क्योंकि पहले FIR काटते हैं, फिर उन्हें छुपा के रख देते हैं खजाने के तौर पर, और फिर उसको बहाना बना के जो है वो अरेस्ट वारंट्स भी निकाल देते हैं, कभी अरेस्ट करने आ जाते हैं। तो ये सारा एक तमाशा चला हुआ है। सारा मकसद सिर्फ पॉलिटिकल टारगेटिंग है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और उनका जो खौफ है वो उनको मजबूर करा है कि ये सारे काम करें। यही इन्होंने सीखा है, यही हथकंडे इन्होंने सारी उम्र किए हैं। लेकिन आगे से जो सवाल जो ये समझ रहे थे ना, तो वो जवाब इस दफ़ा या सवाल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, जिसका नाम इमरान खान और PTI है। जितना ज़्यादा ये रगड़ा लगाते हैं उतना ज़्यादा हम आगे से फिर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए खड़े हुए हैं। हम कोई ना इस मुल्क में सियासत, ना किसी इक़्तिदार के लिए, इस मुल्क की बका के लिए खड़े हैं। आज से जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो रहा है, क्या समझ रही है इसके बाद जो है ये FIRs का और ये मतलब सब कुछ जो जुल्म हो रहा है इसमें कमी आएगी? देखिए जी, ये तो अब उनकी अदा जो है वो पता लग जाएगी कि क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे हैं। अगर तो कोई सीरियसनेस है, मुज़ाकरात तो असूलों पे होते हैं। मुज़ाकरात सिर्फ ड्रामेबाजी या सिर्फ डायलॉग बाजी के लिए नहीं होते, ना टाइम गेन करने के लिए होते हैं। सीरियसनेस होगी तो आपको पता है बात आगे चलेगी। अगर नहीं होगी तो खान साहब ने कॉल दी हुई है ओवरसीज़ को कि रेमिटेंसेस जो है वो बंद किए जाएँ, और जो हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो हम अपनी लॉन्च। वैसे जो कॉल दी गई थी वो इतवार तक की थी कि इमरान खान का मतलब इस पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। तो अब क्या दोबारा से इमरान खान की तरफ से इसको पोस्टपोन किया गया है, या आज से मतलब कल से इस पर शुरू हो चुके हैं कॉल? देखिए, वो अभी हमारे जो मेन लीडरशिप है उन तक मैसेज यकीनन होगा, वो लाए अमल बताएंगे हमें। तो जिस वक्त ऑर्डर आ जाएगा या हमें जब बता दिया जाएगा कि हमारे खान ने या लीडर ने अनाउंस कर दी है, तो फिर लोग तो हमारा इंतज़ार भी नहीं अब करते हैं। आवाम तो खान साहब की बात सुनती है, तो जिस वक्त खान साहब कह देंगे उस दिन से ये सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।